السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آج کا ہمارا یہ سفر بڑا دلچسپ تاریخی ہونے والا ہے۔ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ پاک وذات جس نے سواری کو ہمارے تابع کیا، ورنہ یہ ہمارے قابو میں آنے والی نہیں تھی، اور ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سفر زندگی کا بہت ہی اہم ترین حصہ ہوتا ہے، جس میں نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کا مقام ہوتا ہے۔ ہمارا یہ بھی سفر بڑا ہی دلچسپ اور ہسٹریکل اعتبار سے، تاریخی مقامات کی زیارت کے اعتبار سے ناظرین آپ کے لیے بہت ہی اہم معلومات فراہم کرنے والا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے اس سفر کو نصیحت آمیز بنائے اور عبرت کا حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے۔ سب سے پہلے ہمارا یہ سفر شروع ہوگا حیدرآباد کے اس قلعے سے، جس کا نام ہے گولکنڈ قلعہ۔ گولکنڈ قلعہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، بر صغیر کے مشہور تاریخی قلعوں میں سے ایک ہے، جو اس کی تاریخ بہت قدیم اور شاندار ہے۔ گولکنڈ قلعے کی بنیاد تقریباً 12ویں صدی میں کاکاتیہ ڈائناسٹی کے حکمرانوں نے رکھی۔ اس وقت یہ مٹی کا ایک سادہ قلعہ تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پہاڑی پر واقع ہے، یہ بڑی بلندی پر ہے۔ قطب شاہی دور سے اس کا ایک عروج کا زمانہ ہے، اس کو شہرت حاصل ہوئی ہے۔ 1518 to 1687 تک اس کو قطب شاہی دور کا مشہور زمانہ جو گزرا ہے، اس کو پتھروں سے مضبوط اور وسیع بنایا گیا ہے۔ شاندار محلات، مساجد اور بازار قائم کیے گئے ہیں۔ یہ جو مشہور ہے اس زمانے سے ڈائمنڈ، کوہ نور اور ہیرے کی تجارت کے تعلق سے بڑا مشہور تھا۔ یہ ہیرا ڈائمنڈ کی تجارت کا عالمی مرکز بن گیا۔ مشہور جو ہوتے تھے ہیرے جواہرات، یہ دیکھیے آپ کس طرح سے آواز آپ سن رہے ہیں اذان کی، ہمارے یہ ساتھی غور سے سنیے، خوبصورت انداز میں اذان دے رہے ہیں تاکہ یہ دور و دیوار کل قیامت کے دن گواہی کا ذریعہ بنے۔ جی عرض کرنا یہ تھے کہ مغل دور اور زوال۔ سن 1687 میں مغل بادشاہ اورنگزیب نے طویل کشمکش کے بعد میں، جد و جہد کے بعد میں محاصرہ کیا اس قلعے کا کس طرح سے، اور اس کو فتح یابی حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو فتح یابی حاصل ہوئی۔ قطب شاہی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ قلعے کی اہمیت کم ہو گئی رفتہ رفتہ۔ تعمیراتی خصوصیات دیکھیے، قلعہ پہاڑی پر واقع ہے اور کئی حصوں، دروازوں، برج، دیواروں پر مشتمل ہے۔ اس کا ساؤنڈ سسٹم، تالیاں بجانے سے آواز اوپر تک جانا، بہت مشہور ہے۔ مضبوط دفاعی نظام، خفیہ راستے اور پانی کی فراہمی کا نظام قابل ذکر ہے۔ آج گولکنڈہ قلعہ ایک اہم سیاحتی مقام ہے۔ یہاں روزانہ سیاح آتے ہیں، شام کے وقت میں بھی، رات میں، نائٹ میں جو اس کا لائٹ سسٹم ہے وہ بھی قابل دید ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پورے قلعے کی عمارتوں کو، جو قدیم عمارتیں بنی ہیں۔ بڑا وسیع اور عریض علاقے میں یہ پھیلا ہوا ہے کہ قلعہ۔ اب اس کے بعد میں اس قلعے کو دیکھ لیجیے آپ پہلے اچھے سے۔ استغفر اللہ العظیم من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔
اب اس کے بعد میں ہم آپ کو لے چلتے ہیں بنگلور سے 35 کلومیٹر دور پر مشہور شہر میسور، جو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی سے بڑا جانا پہچانا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر سا تعارف پیش کرتے ہیں۔ آپ کو سامنے گنبد نظر آ رہا ہے، یہ مقبرہ ہے۔ یہاں پر ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد ماجد اور والدہ محترمہ اور اسی سے متصل پورا خانوادہ مدفون ہے یہاں پر۔ سلطان فتح علی، یہ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، سلطان فتح علی۔ ٹیپو تو ایک بزرگ کی طرف نسبت کری ہے۔ ان کی پیدائش کی تاریخ ہے 20 نومبر 1750، اور ان کی جو پیدائش کا مقام ہے وہیں سے کرناٹک میں ہی واقع ہے، دیون ہلی کر کے۔ حیدر علی کے بیٹے تھے، ان کے والد کا نام حیدر علی تھا، جو میسور کے حکمران تھے۔ دیکھ سکتے ہیں رحمۃ آپ اللہ علیہ کی گنبد، اور یہ سامنے مسجد اقصیٰ ہے، آپ کی تعمیر کرائی ہوئی مسجد اقصیٰ حاصل ہوا ہے۔ ٹیپو سلطان بر صغیر کے ایک عظیم مسلم حکمران، مجاہد اور مدبر تھے۔ ٹیپو سلطان کا بڑا مشہور زمانہ جملہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے شیر کی ایک دن کی زندگی۔ یہ اس مقام پہ کہا تھا انہوں نے جب دھوکے سے انگریزوں نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا تھا محل پر، اور ایک انہی کے کسی وزیر نے کہا تھا کہ آپ کے لیے اچھا مقام ہے، ابھی بچ کے نکل جائیے یہاں سے، لیکن اس وقت میں انہوں نے بزدلی کو اختیار نہیں کیا بلکہ یہ جملہ کہا اور جام شہادت پی لیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی مزار اور کس طرح سے شان و شوکت کی اور متدین شخص تھے۔ انگریزوں کے خلاف کئی جنگیں لڑی ہیں، خاص طور پر جو مشہور ہے اینگلو میسور وار میں بہادری دکھائی، بہت کام کیا ہے۔ جدید اسلحہ ٹیکنالوجی اور راکٹ ٹیکنالوجی کی ابتدا انہوں نے کی تھی استعمال۔ دنیا کی ابتدائی راکٹ اپنی سلطنت کے اندر عدل و انصاف قائم کیا، اور بھی زراعت، اکنامک سسٹم، ایگریکلچر، معیشت کو مضبوط بنایا، اسلامی شعار کی حفاظت اور دین کی خدمت کی۔ بہت دیندار تھے، تہجد گزار، پابند شخص تھے۔ جس طرح سے دیکھیے یہ پوری طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر سارے مقامات ہیں، ان کی یادیں ہیں، یہ اللہ کے ولی بزرگوں کی ساری جگہ ہیں۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر، یہ پورا ایریا، یہ علاقہ، اس کے اندر ان کا خانوادہ ہے۔ یہ ساری قبریں آپ کو جو نظر آ رہی ہیں ان کے خانوادے میں، ان کے بیٹے کی، ان کے پوتوں کی، اور اسی طرح سے یہ دروازہ دیکھیے یہاں پر۔ اسی مقبرے کے ٹھیک سامنے مسجد اقصیٰ بھی ہے گی۔ اب دیکھیے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مقبرے پر لکھا ہوا ہے، اس کو ہم پڑھ دیتے ہیں، ترجمہ بھی کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا اسم گرامی، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کا نام ہے۔ حسد میں داغدار ہو گیا ہے۔ اس کا شمسہ چمکتا ہوا حصہ، شمسہ کہتے ہیں چمکتا ہوا حصہ، آسمان کی آنکھ کا نور ہے۔ چاند نے بھی اپنی روشنی اسی سے حاصل کی ہے۔ اس کی رحمت کا سمندر زمین سے یوں جوش مارتا ہے کہ فرشتوں کی جماعت بھی اس سے فیض پاتی ہے۔ میں صبح کے وقت فیض اور برکت حاصل کرنے کے لیے اس خوبصورت آرام گاہ کے پاس سے گزرا۔ جب یہ نیا مزار میری نظر میں آیا تو میں نے روحانی لوگوں کی طرح اس کی جستجو کی۔ میں نے پوچھا کہ اس عظیم بادشاہ کا کیا نام ہے اور اس کی وفات کی تاریخ کیا ہے۔ ان میں سے ایک نام اور تاریخ بتاتے ہوئے کہا، کہو حیدر علی خان بہادر، کہو حیدر علی خان بہادر۔ یہاں تک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت رعب، دبدبہ اور جلال عطا فرمایا تھا۔ کہتے ہیں ان کی سلطنت تھی جو خداداد تھی، سلطنت خداداد کے مالک تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دروازہ ہے مقبرے میں داخل ہونے کا۔ اور ٹھیک اسی کے سامنے ہے مسجد اقصیٰ۔ بہت ممکن ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیت المقدس قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی یاد میں ہی
اس کو تعمیر کرایا ہو اس کا نام مسجد اقصی بھی رکھا ہو۔ دیکھ سکتے ہیں آپ ناظرین، یہ سامنے ہے مسجد اقصی، یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق ہوئی ہم کو اور ہمارے احباب کو۔ یہ قبر ہیں جن پر نام بھی ہیں محمد علی، اور اسی طرح سے دیگر جو ان کے وزراء تھے محلات میں اور ان کی سلطنت میں کاموں کو انجام دینے والے۔ وہ بھی کیا زمانہ تھا، اللہ نے وہ رعب اور وہ دبدبہ عطا فرمایا تھا اس اللہ کے ولی کو کہ انگریز مائیں اپنے بچوں کو کہتی تھیں بیٹا سو جا ورنہ ٹیپو آ جائے گا۔ کئی دنوں تک ان کی جسم اطہر کے قریب بھی نہیں آئے تھے انگریز، ان کے ڈر سے۔ ان کی تلوار بڑی مشہور ہے جو ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں اٹھاتا تھا۔ انگریز جب ان کو شہادت کا مقام، یہ دیکھیے، آپ دیکھیے لیڈیز پریئر یہاں پر علیحدہ طور پر نظام، یہ اب دیکھ لیجئے آپ کے سامنے، یہ مسجد اعلیٰ ہے، اس کی بھی مستقل بڑی دلچسپ تاریخ ہے۔ اس کے متعلق یہ عرض کیا جاتا ہے، اور حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے ہندوستان کے سفر نامے میں ذکر کیا ہے، جب اس مسجد کی مکمل تعمیر ہو گئی تو اس کے افتتاح اوپننگ کے موقع پر یہ بات کہی گئی کہ اس کی پہلی نماز وہ شخص ادا کرائے گا جو صاحب ترتیب ہو، جس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہو، کوئی آگے نہ بڑھا۔ پھر آخر کار حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو آگے بڑھنا پڑا، اور انہوں نے اس مسجد کی پہلی نماز ادا کرائی۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ جس کی تہجد کبھی فوت نہ ہوئی ہو تو حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور نماز ادا کرائی۔ آخری وقت میں جب آپ شہید کر دیا گیا آپ کو، تو اس وقت ظہر کی نماز آپ نے یہاں پر اسی دن فجر کی نماز یہاں پر ادا کی تھی۔ یہ مسجد کی اندرونی حصہ ہے۔ مسجد اعلیٰ، اور آج بھی یہاں پر اس مسجد کے اندر ہم نے دیکھا کہ مدرسہ بھی ہے، مسجد کے ساتھ میں مدرسہ بھی ہے اور وہاں تعلیم بھی جاری ہے۔ یہ ہے گا میوزیم، عجائب خانہ، جہاں پر اس سلطنت کے اور یہاں کے قدیم تاریخی ساز و سامان، تلواریں، بھالے اور اسی طرح سے پورا نقشہ، ساری چیزیں اس میوزیم کے اندر موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سامنے کی طرف میں کبوتر خانہ، پوری طرح سے کبوتروں کی رہنے کی جگہ، یہ سب قدیم پرانی چیزیں ہیں۔ نقشہ میسور کا پورا، سری رنگا پٹنم میسور کے اندر ایک جگہ ہے، وہاں پر یہ پوری طرح سے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ ان کا مقبرہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر ناظرین حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا۔ اس جگہ سے ان کا جسم ملا تھا، کئی دنوں تک انگریز قریب نہیں آئے تھے، اللہ نے وہ دبدبہ اور وہ دیا تھا ان کو رعب۔ اس کے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر قیدیوں کو بند کیا جاتا تھا سزا کے طور پر، تو یہ وہ جگہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی کے ٹھیک سامنے جو آپ کو دیوار دکھ رہی ہے اس کے پیچھے ایک ندی ہے، اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس ندی کو پار کیا تھا حیدر علی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے، اور پار کر کے بنگلور کی طرف جو جا رہی وہاں تک پہنچے تھے۔ یہ ہے قیدیوں کو قید خانہ جگہ، جیل۔ پرانے زمانے میں اس طرح سے یہ دکھ رہے ہیں آپ کو، اس کے اندر ہاتھوں کو، ہتھکڑیوں کو یہاں پر باندھ کر اس طرح سے کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ اس
کے اندر باندھ دیا جاتا تھا ہاتھوں سے، ہتھ کڑیوں سے۔ صوبہ کرناٹک کا یہ مشہور میسور شہر سری رنگا پٹنم میں واقع پرانی عمارتیں اور سلطنت خدا داد۔ اب دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ سنگم ہے دو ندیوں کا، کاویری اور گوداوری۔ بارش کے موسم میں یہ منظر بڑا زبردست ہوتا ہے، دو ندیاں آپس میں ملتی ہیں اور افان پہ ہوتی ہیں یہ جگہ۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دو ندیاں آپس میں ملتی ہیں۔ اب اس کے بعد میں ہم یہاں سے سفر کرتے ہوئے نکلتے ہیں میسور شہر جو ہے وہاں کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک کلاک ٹاور ہے میسور شہر کا، ایک بڑا قدیم اسکوائر چوراہا، اور یہ میسور پیلیس دیکھ رہے ہیں آپ، رات میں پوری طرح سے روشنی۔ اس کے بعد میں ودھانا سودھن بنگلور کے اندر جو ہے برٹش کے زمانے کی بنائی ہوئی ودھان سبھا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس سفر کو عبرت کا مقام بنائیں اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس کے بعد میں یہ حیدرآباد کا چار مینار ہے جو مشہور تاریخی علامت ہے۔ اس کو سلطان محمد قلی قطب شاہ نے 1591 میں تعمیر کرایا تھا۔ مشہور ہے کہ طاعون کی ایک وبا پھیل گئی تھی، جس کے گزرنے کے بعد میں سلطان نے شکرانے کے طور پر اس کو تعمیر کرایا تھا۔ یہ حیدرآباد کی مشہور قدیم مکہ مسجد ہے، جس کو انہی قطب شاہ نے تعمیر کرایا تھا، اور اس کی تعمیر کو مکمل کیا تھا حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس مسجد کو مکہ مسجد اس لیے کہا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ سے مٹی لا کر اس کی مسجد کی محراب اور میں تیار کیا گیا تھا، اس وجہ سے اس کو مکہ مسجد کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد اپنے وسیع صحن، بلند منارے اور باہر ایک خوبصورت، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، حوض جو سخت گرمی میں ایک واٹر کولر کا کام کر رہا تھا، بڑی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، دیکھ سکتے ہیں آپ، اذان بھی ہو رہی ہے۔ یہ چار مینار، بس اب دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے سفر کو قبول فرمائے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔